اللہ سبحانہ و تعالی نے کلام پاک میں اپنے بندوں کے لیے جو نمونہ ہدایت بیان فرمایا ہے اس میں اللہ نے اپنے بندوں کو اس بات کی تلقین فرمائی ہے کہ اگر دنیا کی زندگی میں ایسی زندگی گزارو گے جو ایمان اور تقوی والی زندگی ہوگی تو اللہ تعالی کا فضل و کرم قدم قدم پر تمہارے شامل حال ہوگا اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی وہ بھی اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے تم کو نصیب فرما دے گا۔ سورہ توبہ کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان والے مومنین صالحین کاملین کی اہم صفات کو بیان کیا ہے۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اس آیت کریمہ کا یہ آخری حصہ ہے اور آغاز میں اللہ نے فرمایا التائبون العابدون الحامدون۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ بندے وہ ہیں جو اپنی روزمرہ زندگی کا آغاز توبہ اور استغفار سے کرتے ہیں، اس لیے اس آیت کریمہ کا آغاز ہوا ہے التائبون کے لفظ سے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے وہ بندے بہت زیادہ پسند ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں اپنی کمزوریوں اپنے گناہوں پر اعتراف کرتے ہوئے توبہ کرتے ہیں اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ایک ہے توبہ کرنا، ایک ہے استغفار کرنا۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے بندہ اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی توبہ کو پیش کرے۔ تو توبہ کے ساتھ استغفار ضروری ہے اور استغفار کے ساتھ توبہ ضروری ہے۔ توبہ کر لینا بھی فائدے سے کم نہیں ہے، لیکن استغفار کے بغیر توبہ کرنے کا وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا جو فائدہ بندے کو دنیا اور آخرت کی زندگی میں اللہ کی پکڑ سے بچا کر اللہ کے فضل و کرم کا مستحق بنا دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ توبہ بھی کرو اور اللہ سے استغفار بھی طلب کرو۔ اور توبہ کے لیے علماء نے جو شرطیں بیان کی ہیں وہ 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ بیان کی ہے کہ بندہ جب توبہ کرے تو اس کے دل میں، اس کے دماغ میں، اس کی زبان پر یہ جملے ہوں اور یہ فکر ہو اور یہ سوچ ہو کہ آج تک مجھ سے جو کچھ ہوا ہے اس پر میں نادم ہوں، مجھے ندامت ہے، پریشانی ہے، پشیمانی ہے، مجھے یہ گناہ اور یہ نافرمانی نہیں کرنا چاہیے تھی، ندامت ہو۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ جب توبہ کرے تو اپنے گناہوں پر بندہ نادم ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں اپنی توبہ پیش کرے تو اس گناہ کو یا ان گناہوں کو فوراً چھوڑ دے۔ اگر توبہ کر رہا ہے اور توبہ کرتے ہوئے وہ گناہوں میں بھی مصروف ہے تو توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس لیے ضروری ہے کہ توبہ جب بندہ کرے تو ان گناہوں کو چھوڑ دے جو گناہ وہ کرتا ہے، ندامت کا اظہار اور گناہوں کا ترک کر دینا۔
اور تیسری شرط یہ ہے توبہ کے لیے کہ آئندہ گناہوں کے نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کرے۔ یہ 3 شرطیں ہوں تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے، اور ان 3 شرطوں میں سے اگر ایک شرط بھی نہ ہو تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ غیبت کرنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی پر تہمت لگانا، لوگوں کے حقوق یہ حج سے بھی معاف نہیں ہوتے، عمرے سے بھی معاف نہیں ہوتے، کعبے کا غلاف پکڑ کے توبہ استغفار کرو تب بھی معاف نہیں ہوتے، اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ تب بھی معاف نہیں ہوتے، کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہوتے۔ جبریل جب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، متفق علیہ حدیث ہے، اور فرمایا کہ شہید جب شہید ہوتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جنت میں داخلے کا اعلان ہوتا ہے۔ واپس گئے، تھوڑی دیر بعد تشریف لائے جاتے ہوئے، اور واپس آ کے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ کہا ہے کہ یہ بھی بتا دو کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کسی کا حق ہے تو وہ شہید کے لیے بھی معاف نہیں ہوتا۔ حقوق العباد کے بارے میں ہم سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ شوہر بیویوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، بیویاں شوہروں کے حقوق ادا نہیں کرتی، اولاد والدین کے حقوق ادا نہیں کرتے، والدین اولاد کے حقوق ادا نہیں کرتے، پڑوسی پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، رشتہ دار رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتے، مسلمان مسلمانوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، اور نیکیوں پہ نیکیاں، دعاؤں پہ دعائیں، نیکیوں پہ نیکیاں، دعاؤں پہ دعاؤں پہ دعائیں کرتے چلے جا رہے ہیں، ان نیکیوں کا کوئی اثر بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ کبیرہ گناہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، متفق علیہ روایت ہے یہ، لا يدخل الجنت قاطع، رشتوں اور تعلقات کے توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جب ہم رشتہ داروں کے اور حقداروں کے حقوق پر ڈاکے ڈال رہے ہیں اور حقداروں کے حقوق ادا نہیں کر رہے تو نیکیاں ساری زندگی آپ نوافل پڑھیں، روزے رکھیں، جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ حقوق العباد اہم چیز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی بارگاہ میں اللہ سے مغفرت مانگنے والوں میں سے بنائے۔ آج کے درس کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم سب کو ہر وقت اپنی زبان پر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ والے جملے ہر وقت اس کو وظیفہ بنا لیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی سچی توبہ کو پیش کریں، تمام گناہوں کو چھوڑیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی، اپنے گھروں، اپنی دکانوں، اپنی تجارت، اپنے معاشرے میں عام کرنے کی کوشش کریں، سچے دل سے گناہوں کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں تو اللہ کی طرف سے روزی میں برکت آئے گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، بدامنی ختم ہو جائے گی، تمام پریشانیوں کو اللہ ختم کر دے گا اعمال صالحہ کی برکت سے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حیاتاً طیبہ کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ مومن جب ایمان اور تقوی والی زندگی کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی زندگی کو ایسا پاکیزہ اور برکت والی بنا دیتا ہے کہ کسی بھی قسم کی پریشانی اللہ تعالیٰ اس کا امتحان نہیں لیتا اور اس پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ مسجد کی تعمیر آپ کے سامنے ہے، ہمارے محترم حافظ صاحب حفظہ اللہ رات دن کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں بڑھ چڑھ کر اللہ کے اس گھر کی تعمیر میں حصہ لگانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لگاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ تو اس مسجد کی تعمیر میں
کسی بھی مسجد کی تعمیر میں ہمارا جو بھی حصہ لگے گا قیامت تک ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ بنے گا، اور ہم دنیا میں ہو نہ ہو ہمیں اس کا اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔